اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا اور نہ یحسبن آپ ہرگز گمان کریں۔ حاسبہ یحسب کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، ولا یحسب کا مطلب نہ گمان کریں، لیکن یہاں نون شد کے ساتھ آ رہا ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، تو فرمایا ولا یحسبن اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما اس چیز میں آتاہم عطا کیا انہیں اللہ نے من فضلہ ہی اپنے فضل سے۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنا فضل سے عطا کیا ہے، اس میں ہرگز وہ گمان نہ کریں، وہ ہرگز گمان نہ کریں، ہوا یہ کہ وہ خیرن بہتر ہے، لہم ان کے لیے، کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا اسے ہرگز یہ بخل کرنا گمان مت کریں، بخل کو بہتر سمجھنا گمان مت کریں، بلکہ ہوا وہ شرن برا ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ان قریب انہیں پہنایا جائے گا، توق پہنایا جائے گا، ان قریب انہیں توق پہنایا جائے گا، ماں اس چیز کا، اس مال کا، باہلو جو انہوں نے بخل کیا، بھی جس کے ساتھ یوم القیامتی قیامت کے دن، تو ان قریب جس مال کا انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن انہیں اس کا توق پہنایا جائے گا۔ وللہ اور اللہ کے لیے ہے، میراث السماواتی وراثت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، اور زمین و آسمان کی، آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ کی ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ واللہ اور اللہ بما ان سے تعملون جو تم کرتے ہو، خبیر خوب آگاہ ہے، اور اللہ ان سب کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے، خبردار ہے، جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بخل کی مذمت بیان کی ہے، بخل کی مذمت کی ہے، اور فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ ہرگز یہ گمان مت کریں کہ یہ ان کے لیے کوئی بہتر ہے، یہ بخل کرنا، کنجوسی کرنا یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو یہ بخل کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن یہ سارا مال انہیں توق کی شکل میں ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کی مذمت کی، شدید مذمت کی، کہ یہ توق کی شکل میں ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ زمین و آسمانوں کی وراثت یہ اللہ کی ہے، اللہ اس کا مالک ہے، دنیا جب تک قائم ہے تب بھی وہی اس کا مالک ہے، اور دنیا جب فنا ہو جائے گی تب بھی وہی اس کا مالک ہے۔ جس طرح انسان دیکھیں، انسان جب مرتا ہے اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے یا نہیں؟ اسلام میں اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو فرمایا یہ مت خیال کرو کہ دنیا فنا ہو جانے کے بعد یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت سے نکل جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ کی ملکیت اسی طرح برقرار رہے گی، اس کی ملکیت اسی طرح قائم دائم رہے گی۔ فرمایا جو تم کر رہے ہو اللہ ان سب کاموں سے آگاہ ہے، خبردار ہے۔ اب بخل کے بارے میں آپ جان لیں، بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل یہ جود و سہا، صحابت کی ضد ہے، بخل جود و سہا کی ضد ہے، اور بغیر عوض یعنی کسی کے مال کا بدلہ نہ دینا ہو، بغیر عوض کسی کو مال دینے سے کوئی بندہ اگر تنگی کا مظاہرہ کرے، اظہار کرے، اسے بولتے ہیں بخل۔ ایک تعریف یہ اس کی گئی ہے، کسی نے آپ سے مال مانگا، اس کو کوئی حاجت ضرورت ہوئی، لیکن آپ نہ اس کا کوئی قرض دے رہے ہیں نہ کوئی اور کسی مد میں اسے دے رہے ہیں،
آپ کے پاس مال موجود ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ مال نہیں دیتا، کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا، اسے بولتے ہیں بخل۔ ایک اس کی یہ تعریف ہے، اور دوسری تعریف اس کی یہ ہے جسے بہت سے ائمہ نے بیان کیا ہے، کسی واجب، کوئی شخص واجب کا حق ادا نہ کرے، کہ کوئی اس پر واجب ہے وہ اسے ادا نہ کرے، مثلا کسی پر زکوٰۃ واجب ہے وہ اسے ادا نہ کرے، کسی پر اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، عزیز و قارب کا حق واجب ہے اسے ادا نہ کرے، یتیموں مسکینوں کا حق واجب ہے اسے ادا نہ کرے، یہ بخل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بخل ہے۔ اب اس کی مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں، اس کی جہاں خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کرے، یہ بخل ہے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی بخل کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کی مذمت میں آیات اتری ہیں، جس طرح سورۃ اللیل آیت نمبر 8 تا 10، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور تقوی سے بے پرواہ رہا، جس نے بخل کیا اور تقوی سے بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے نیکی کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم ان قریب اس کے لیے تنگی کا راستہ مہیا کریں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے تنگی کا راستہ اس کے لیے آسان کریں گے۔ یعنی جو بخل کرتا ہے اور تقوی اختیار نہیں کرتا اور نیکی کو جھٹلاتا ہے، تو رب نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس پر تنگی کی راہیں کھول دی جائیں گی، اسے دنیا میں آسانی نہیں ملے گی، سہولت، آسائش، اس کے دل کو راحت، اس کی روح کو راحت، یہ تزکیہ اسے نہیں ملے گا، بلکہ وہ بے چین رہے گا، تنگی، آفتیں، پریشانیاں، دکھ، یہ اس پر آتے رہیں گے، یہ اس پر آتے رہیں گے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ یہ دیکھیے کتنی مذمت کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 37، سورۃ النساء آیت نمبر 37، اس میں فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں، یعنی بخل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم کنجوسی کا اظہار کرو، تم مال خرچ نہ کرو، تم غریب ہو جاؤ گے، تم لوگوں کے محتاج ہو جاؤ گے، اس طرح لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنا فضل دیا، یعنی اللہ نے ان کے مال میں اضافہ کیا، انہیں دنیا میں آسائش دی، راحت دی، وہ اس کو چھپاتے ہیں، مال کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کیا ہوگا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ بخل کرنا یہ ایک کفریہ عمل ہے، یہ کافروں کا عمل ہے، جو چاہے مومنوں میں، مسلمانوں میں بخل کا اظہار کرتے ہیں، گویا وہ کافروں جیسا عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسندیدہ ہے۔ پھر صحیح البخاری میں حدیث ہے، صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، بخل کیا، قیامت کے دن وہ مال ایک موٹا اور گنجا سام بنا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، قیامت کے دن وہ مال ایک موٹا اور گنجا سام بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، آنکھوں کے اوپر۔ پھر اس شخص کو وہ سانپ اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑ لے گا، بخیل شخص کو اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔
وہ اسے بولے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 180، اس کو تلاوت کیا کہ یعنی انہیں توپ پہنایا جائے گا، جنہوں نے بخل کیا اس مال کا توپ پہنایا جائے گا، وہ سانپ، گنجے اور موٹے سانپ کی شکل میں توپ پہنایا جائے گا۔ اللہ پاک معاف کریں۔ اور پھر صحیح البخاری میں حدیث ہے، صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز فرشتے اترتے ہیں، فرشتے جو اترتے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں، جو اترتے ہیں آسمانوں سے فرشتے وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا فرما، یا اللہ جو تیری راہ میں غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں باری تعالیٰ تو اس کا بدل عطا فرما، اور اے اللہ، اور یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے، اور جو خرچ نہیں کرتے باری تعالیٰ تو اس کے مال کو ضائع کر دے، یعنی بیماری میں، تنگی میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں باری تعالیٰ تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے بخل سے۔ یہ ایک لمبی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، یا اللہ میں بزدلی سے، بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے، صحیح البخاری میں۔ تو اس طرح بہت سی احادیث ہے، مطلب یہ قرآن و حدیث میں بخل کی، بخیلی کی بے حد مذمت کی گئی ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کو رسول کو ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو بخل سے، کنجوسی سے بچنا چاہیے، اور حتی الوسع اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں فقیروں کو مال دینا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ اس میں خیر ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔